بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی العمام۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے صدقے ہمیں بھی باطنی حسن عطا فرمائے۔ بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کے صدقے ہمیں حسن ملا ہے، لیکن ہمارا جو باطن گناہوں سے میلا ہو چکا ہے اور کئیوں کے باطنوں میں بدعقیدگی گھر کر گئی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ کہ اللہ ہمارا باطن بھی پاک صاف فرما دے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اور احادیث طیبات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً ایک حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمال کا حسن عطا فرمایا کہ ایسا حسن نہ کسی کو پہلے ملا نہ کسی کو بعد میں مل سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً انتہائی خوبصورت ترین اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کو بھی 10 حصوں میں سے ایک حصہ حسن کا عطا کیا گیا،
اور باقی سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اب اس بات کا میں آگے جا کر عرض کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن نظر کیوں آتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اس طرح نظر کیوں نہ آتا تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن نظر آتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے حسن کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق والے تھے۔ تو یہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بھی تعریف فرما رہے ہیں اور آپ کے حسن کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تھا، میری والدہ تھی اور میری خالہ تھی، ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس وقت ہم بیعت کر کے واپس جا رہے تھے تو اس وقت میری والدہ اور میری خالہ آپس میں کہنے لگی کہ واللہ ہم نے اس شخص کے جیسا پہلے کبھی شخص نہیں دیکھا ہے، ان کا چہرہ تو ایسے تھا گویا کہ چاند کی 14ویں رات کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا، تو اس چہرے جیسا ہم نے پہلے کبھی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ قمر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ مسکراتے تھے، آپ خوش ہوتے تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمکتا تھا تو لگتا ایسے تھا جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہو۔ اتنے خوبصورت اور حسین چہرے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کی چمک کی طرح تھا چہرہ حضور کا، یعنی تلوار کی جس طرح چمک ہوتی ہے کیا اس چمک کی طرح حضور کا چہرہ تھا؟ تو کہنے لگے بلا لا بل کان مثل الشمس والقمر، تلوار کی چمک کی طرح نہیں تھا بلکہ حضور کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، جس طرح چاند چمکتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بھی یوں ہی روشنی اور نور نکلا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ یوں منظر ہوا، منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے چاندنی رات میں دیکھا، اب ادھر سے چاند بھی ابھرا ہوا ہے، ادھر سے آمنہ کا لال بھی تشریف لایا ہوا ہے، ایک نظر میں چاند پر ڈالتا ہوں، دوسری نظر چہرہ مصطفیٰ پر ڈالتا ہوں، فیصلہ دل نہیں کر پا رہا، کبھی کہتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ جب غور و فکر کیا تو غور و فکر کرنے کے بعد فَإِذَا هُوَ عِنْدِي، میرے دل نے یہ ثابت کیا اور میرے دل نے اس بات کی طرف میری توجہ دلائی کہ ہزاروں چاند بھی ہوں تو اس چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس آقا کا چہرہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس چاند سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص ہمارے پاس آیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم فلاں مقام سے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت سرخ کلر کی اونٹنی تھی۔ اب وہ آنے والے کہنے لگے کیا اونٹنی بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں اونٹنی ہم نے بیچنی ہے۔ فرمایا کہ میں نے خریدی، اور اتنی بات کہہ کر اونٹنی کی مہار پکڑی اور چلنے لگ گئے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہو گئے تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے،
ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا عجیب سا دیکھنے لگے اور بات کرنے لگے کہ یار دیکھو تو صحیح کہ ایک انجان آدمی تھا جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، جس کا نام تک ہمیں معلوم نہیں تھا، اس نے صرف پوچھا ہے اور ہم نے اونٹنی کی مہار اس کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہماری پیمنٹ ہمیں نہ کرے، پیسے واپس نہ کرے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہودج ایک مقام ہے، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بولی، کہنے لگی ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، ایک دوسرے کو تم یوں طعن و تشریح نہ کرو، ایک دوسرے کو تم یوں باتیں نہ کرو، خدا کی قسم جس طرح چاند روشن ہے میں نے اس شخص کا چہرہ بھی اسی روشنی کی طرح دیکھا ہے۔ جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اتنا نورانی چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، اور یہ چہرہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جب شام کا وقت قریب آیا تو اسی وقت ایک شخص آیا اور کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو فلاں مقام سے آئے ہوئے ہو؟ کہا ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، جو تم نے اونٹنی بیچی تھی اس کے بدلے میں یہ اس کا معاوضہ کھجوریں دی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ الگ سے کھجوریں دی ہیں، تم اپنا پیٹ بھی بھر لو اور سفر میں رکھ بھی لو ساتھ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا کمال تھا کہ آپ اگر کہیں چیز لینے خریدنے کے لیے چلے جاتے تھے اور وہیں اگر آپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہوتا تھا تو پھر بھی وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ یہ جو حسین و جمیل چہرہ ہے اس چہرے والا کبھی شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودیوں نے اپنے علماء کو تیار کیا کہ جاؤ اس شخص سے مناظرہ کر کے آؤ اور جا کر کہو کہ تم سچے نہیں ہو، ہم سچے ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام یہ بھی ان کے عالم تھے، ان کو تیار کیا، سوالات کی اتنی پنڈ، اتنی ڈھیری سوالات کی ان کے سر پر رکھی اور کہا کہ جاؤ جا کر سوالات کرو، اگر ان سوالوں کے وہ جوابات دے دیں تو ہمیں بتانا، ہم اور سوال تمہیں لکھ کر دیں گے، پھر اور سوال تم ان سے کرنا۔ یہ کہتے ہیں میں آ گیا، سوالات میں نے اٹھائے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آگے سے ایک چاند سا چہرہ چمکاتا شخص بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور یوں مؤدبانہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں نے کبھی آج تک ایسا ادب نہیں دیکھا تھا، اور بات یہ چل رہی تھی کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ جس وقت کوئی نیا شخص آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے آپ کو، خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں جس وقت وہ مجلس ختم ہوئی، وہ گفتگو ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایک ہی لمحے میں بغیر سوچے یہ جواب دے دیا، آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ غلام بن گئے۔ ادھر سے جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گئے ہیں اور کوئی سوال بھی نہیں کیا، یہ سوال کرتے وہ جواب دیتے، یہ ہار جاتے، پھر یہ ان کی غلامی کو قبول کرتے تو اور بات تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی سوال بھی نہیں کیا اور سیدھا ڈائریکٹ پوچھنے پر کہہ دیا کہ غلام بننے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ جس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ باتیں کی جانے لگیں تو انہوں نے ایک ہی جواب اس وقت عطا فرمایا کہ لوگوں سنو، فلما تبینت، جس وقت میں نے ان کا چہرہ دیکھا، جس وقت میں نے ان کے چہرے کی طرف نظر کی، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا چہرہ جب میں نے دیکھا میری نظروں کے سامنے آیا، عرفتو
ان وجہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہیں پر میں نے یہ مکمل طور پر یقین کر لیا کہ ایسا چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دل نے یقین کر لیا تو میں کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تھا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن عطا فرمایا تھا کہ جو بھی اس در پر آ جاتا تھا وہ اس در سے پھر جاتا نہیں تھا بلکہ اس در کا غلام بن کر رہ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹوا لیے تھے اور کئی مر گئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ یوں معاملہ نہیں ہوتا، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ تو سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں، آپ تو ان سب سے زیادہ مقام والے ہیں، تو یوں آپ کو جس وقت غلام دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ غلاموں کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا جمالی مستور ان اعین الناس غیرت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی غیرت نے میرے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، میرے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لا ولو ظہرا، اگر میرا چہرہ ظاہر کر دیا جائے، لوگ وہ حسن میرا دیکھیں جو میرا حقیقی حسن ہے، لا فعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف علیہ السلام، فرمایا کہ لوگ اس سے بھی گزر جائیں جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا تھا انہوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور یہاں تو اپنی جانیں گوا بیٹھے لوگ، اپنے سر کٹا دیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ وجہ یہ ہے کہ میں سر کٹوانے نہیں آیا ہوں، میں سروں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپایا ہوا تھا، اور یہ حسن ظاہر ہوگا قیامت کے دن۔ اور پھر اس بات کی آگے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے وضاحت کی، فرمایا وَلَوْ ظَهَرَ لَنَا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ علیہ السلام، فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن تھا وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جاتا، ہمارے سامنے اس کو عیاں کر دیا جاتا، جس طرح یوسف علیہ السلام کا حسن سب کے سامنے ظاہر تھا، تو ہم کبھی بھی حضور کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھ سکتے، حضور کو دیکھ ہی نہ سکتے۔ جب حضور کو دیکھ ہی نہ سکتے تو پھر حضور لوگوں کو تبلیغ کیسے کرتے؟ جہاں جاتے لوگ چلے جاتے، لوگ غائب ہو جاتے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، آنکھیں طاقت ہی نہیں رکھتی کہ حضور کو دیکھیں۔ ہماری آنکھیں آج طاقت نہیں رکھتی کہ ہم کسی فرشتے کو دیکھیں، کیونکہ فرشتہ نور ہے اور نور کو بشر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں اتنی طاقت نہیں رکھتی ہیں کہ خدا کو دیکھیں، کیونکہ خدا تو وہ نور ہے جس کو بظاہر بشری شکل میں انبیاء علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ ہماری بشری آنکھیں تھی، یہ ہمارا قصور تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس وہ ہمت نہیں تھی کہ ہم وہ رب کا نور دیکھیں جو حقیقی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور عطا فرمایا گیا۔ یہ رب نے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرمائی کہ اپنا محبوب بھی عطا فرمایا اور محبوب بھی پردوں میں چھپا کر عطا فرمایا، حالانکہ لوگ اپنے محبوب کا حسن ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو تعریف کریں۔ یہ میرے رب نے کرم نوازی فرمائی ہمارے اوپر، اپنا محبوب عطا فرمایا، لوگوں محبوب پر پردے ڈال کر عطا فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محبوب آیا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لوگ اس محبوب سے فیض یاب بھی ہوتے رہے، لوگ اس محبوب کے غلام بھی بنتے رہے۔ تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سارے کا سارا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھا، اور جو جتنا ظاہر تھا وہی نہیں برداشت ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی کبھی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، طاقت ہی نہیں تھی ہمارے پاس،
دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، آنکھ جھپک لیتے تھے، نظریں جھک جاتی تھی، کیونکہ اللہ نے جو اپنے نبی کو نور عطا فرمایا تھا، جو اپنے نبی کو حسن عطا فرمایا تھا، وہ حسن ہی ایسا تھا کہ کوئی آنکھ تاب ہی نہیں رکھتی تھی کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ وہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ حضور کو صحابہ مکمل طور پر ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھتے تھے، جو تھوڑا سا دیکھا وہ بیان کیا کہ تھوڑا سا دیکھا ہے تو آنکھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا ہے، ابھی مکمل دیکھا نہیں ہے، تو یہ فیصلہ کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کی روحانیت کا عالم کیا ہوتا، پھر یہ کیا تعریف کرتے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کو اللہ نے انتہائی حسین و جمیل بنا کر بھیجا، اور جس وقت صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے چہرے سے بڑھ کر، حضور کے حسن سے بڑھ کر میں نے آج تک حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو لگتا ایسے ہے جیسے چاند سورج آسمانوں پر نہیں بلکہ سورج آقا کے چہرے میں چل رہا ہو، اتنا حسین و جمیل چہرہ۔ آج سورج ہمارے سے ہزاروں میل دور ہے، ہم میں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اس سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے تو نظر بھر کے کیوں نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ لگتا ایسے تھا جیسے آسمان کا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہو۔ تو یہ تھی وہ حقیقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی، اور حقیقت کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں جتنا ہوں تمہارے سامنے یہ میری حقیقت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق حقیقت میری کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، مصطفیٰ کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو یہ حقیقت مصطفیٰ ہمارے سامنے ظاہر نہیں تھی، نورانیت مصطفیٰ ابھی ہمارے سامنے ظاہر نہیں تھی، ابھی وہ ہمارے سامنے بشری لبادے میں تشریف فرما تھے۔ تو صحابہ کرام نے تعریفوں کے انبار لگا دیے، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ لوگوں ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق تعریفیں کی ہیں، لیکن سن لو یہ جو جتنی بھی تعریفیں کی ہیں یہ حضور کے ایک ناخن کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، اگر یہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، کوئی لکھنے والا ساری زندگی لکھتا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کہیں جائے نہ حاجت طبی میں اس کو پیش آئے، لکھتا رہے حضور کی تعریف کرتا رہے، زندگی پوری کی پوری بسر کر دے، پھر بھی حضور کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ رب نے وہ کمال عطا فرمایا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ خدا ہے اور خدا کے بعد مصطفیٰ ہیں۔ خدا تو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جو مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کا مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو ہر حوالے سے بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری، یہ دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں
کہ اگر آپ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں گے، جس وقت آپ کا چہرہ اقدس نظر نہیں آئے گا تو لگتا ایسا ہے جیسے زندگی باقی نہیں رہے گی، مر جاؤں گا، جی نہ پاؤں گا۔ اب یہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، اور کہتے کہ حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو مر تو میں جاؤں گا، اب جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرا تو گزارا ہی نہیں ہے آپ کے بنا، میں تو آپ کو دیکھے بنا مجھے تو چین ہی نہیں آتا ہے، تو اس دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ جسم سے روح نکل جائے گی، لیکن قیامت کے دن کیا کروں گا؟ جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر آپ کا چہرہ نظر نہ آیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کہاں سے ڈھونڈوں گا یہ چہرہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام پریشان نہ ہو۔ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محب، اپنا محبوب مانتے ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر خدا اور رسول قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ محبوب ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو محبوب نے فرمایا میرے صحابی تو قیامت کے دن اکیلا نہیں ہوگا، میں محمد تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے ادھر بھی دیدار کرواؤں گا۔ اب یہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ حضور کا چہرہ نظر نہ آئے تو مر جاؤں گا۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ایک باغ میں کام کر رہے تھے، کسی آنے والے نے خبر پہنچائی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی بات، اتنی خبر ان تک پہنچی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً دعا کی، رب کی بارگاہ میں رو کر دعا کی، الہی یہ نظر تو نے دی تھی تو یہ نظر تھی اس لیے کہ محبوب کا چہرہ دیکھا جائے، یہ نظر تھی اس لیے کہ حضور کی زیارت کی جائے، یہ نظر میں نے اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ آج وہ محبوب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، میں اس جگہ سے قدم نہیں اٹھانا چاہتا، جو نظر تو نے دی تھی یہ نظر مجھے سے واپس لے لی جائے، اب اس نظر کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظر مجھے نہیں چاہیے، الہی میری نگاہ کو چھین لے، میری نگاہ کو واپس لے لے، اب محبوب نہیں ہے تو نگاہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، رب نے دیکھا کتنا عاشق ہے میرے محبوب کا، کس انداز سے دعا کر رہا ہے، فکفا بصارتہ، فوراً اس صحابی کی نظر چلی گئی۔ گویا کہ ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ یہ آنکھیں ملی ہیں تو حضور کی زیارت کرنے کے لیے ملی ہیں، اگر حضور کی زیارت نہیں ہے تو اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر حضور کو دیکھنا نہیں ہے تو پھر یہ آنکھ اس جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ آنکھ چلی جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور سے کیسی محبت کرتے تھے؟ فرمایا مال جان آل اولاد سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا عرض کیا پھر بھی کوئی مثال تو دو۔ کہا کہ دیکھو جس وقت جنگل میں ایک انسان موجود ہو، جنگل میں ہو اور اس کے پاس پانی ختم ہو جائے اور دھوپ ہو، سایہ بھی نہ ہو وہاں پر، اور وہ وہاں اب پانی نہیں ہے، مایوس ہو جائے کہ اب مجھے پانی نہیں ملے گا، اب تو مجھے موت ہی ملے گی، کوئی پانی پہنچانے والا بھی اس کو نظر نہ آئے، اب وہ موت کو دیکھ رہا ہو، بیابان جنگل میں ہے، موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، بتاؤ وہاں اگر کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی اس کے پاس لے کر آ جائے تو اس کو کتنی خوشی نصیب ہوگی۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے ہے، اس کا پانی مل جائے تو وہ تو ساری زندگی اس کا غلام بن جائے گا کہ میری زندگی تو نے بچائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جتنی محبت اس کو اس پانی سے اس وقت ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہم اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کے امام سے پیار کیا کرتے تھے۔ یہ پانی کی محبت کیا چیز ہے؟ ہم تو اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار تھا ہمیں آقا سے، اتنی الفت اور اتنی لگن تھی ہمیں آقا سے۔ تو آج ہمیں بھی آقا سے لگن ہے، ہمیں بھی اس آقا سے محبت ہے،
اور ہم کسی بھی صورت میں ادنا سے ادنا گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری جانیں اس محبوب پر فدا ہیں، ہماری جانیں اس محبوب پر قربان ہو جائیں، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہم حضور کی گستاخی کو سنیں، حضور کی توہین کو سنیں اور ہم کچھ کر نہ سکیں۔ تو میں آج فرانسیسی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سمجھو اس بات کو کہ اگر تمہارا کوئی محبوب ہو یا جس کو تم مانتے ہو، جس وقت اس کی کوئی اہانت کرے تو تمہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کتنا دکھ ہوتا ہے، تم مرنے پہ جاتے ہو، تو وہ ہمارے محبوب ہماری جانوں سے عزیز ہیں۔ وہ محبوب وہ ہیں جن کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ محبوب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، وہ محبوب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے مرنا ہے، وہ محبوب وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے قیامت میں اٹھنا ہے تاکہ اس محبوب کا چہرہ دیکھا جا سکے، وہ محبوب وہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ورنہ اگر وہ محبوب نہ ہوتے، ہماری رگوں میں ہمارا خون نہ دوڑتا، یہ جم جاتا، ہماری سانسیں ختم ہو جاتی۔ یہ اتنا پیار ہے ہمیں آقا سے، تو خدا را ہٹ جاؤ، یہ نہ کرو۔ تم یہ کرتے ہو تو مسلمانوں کے دل چھلی ہو جاتے ہیں۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر ہم مجبور ہو کر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہمیں نہیں اٹھانے چاہیے، پھر غازی بھی بنیں گے، قاتل بھی بنیں گے، پھر غازی بن کر شہید بھی ہوں گے، تختہ دار پر بھی لٹکیں گے، لیکن ہم کسی بھی صورت حضور کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آخری بات، حکومت وقت پاکستان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے سلطنت عثمانیہ کی؟ سلطان حمید الدین کے سامنے جس وقت ان لوگوں نے یہ بدبختی کرنے کی جرات کی تو انہوں نے فوراً بلایا فرانسیسی سفیر کو اور کہا کہ خاکے بنانے بند کر دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میری ننگی تلوار تمہارے سر اڑائے گی۔ تو آج تمہارے پاس بھی پاور ہے، تمہارے پاس ہر قوت رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے، پاکستان ہے، اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فوراً سے پہلے فرانس سے رابطے ختم کیے جائیں، سفیر کو بلا کر سمجھایا جائے کہ ان گستاخیوں سے باز آ جاؤ۔ اگر وہ باز نہ آ جائیں تو فوراً جس طرح کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ فوراً اس کو وطن سے نکال دیا جائے اور اس کے ایمبیسی کو ختم کر دیا جائے، تو ہم بھی یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات ختم کیا جائیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے نبی کے خاکے بھی بناتے رہیں اور ہم ان سے یرانے بھی قائم کرتے رہیں۔ ہماری محبت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ خان صاحب خدا را ہمارے جذبوں کو سمجھیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم باہر روڈوں پر آئیں، ہم نہیں چاہتے ہم اپنے وطن کا نقصان کریں، ہم نہیں چاہتے ہم اپنے وطن میں بدامنی پھیلائیں، لیکن جس وقت آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم عاشقان مصطفیٰ مجبور ہو کر کچھ تو کریں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم تمہارے گوش گزار یہ بات رکھ رہے ہیں اور ہمارا سب کا یہ متفقہ یہ ہماری سب کی رائے ہے کہ اس پر کہ توجہ سے غور کیا جائے، نظر ثانی کی جائے اس پر اور مکمل طور پر رابطے ختم کیے جائیں اگر وہ باز نہیں آتے۔ اور اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو ہمارے نوجوان ہر نوجوان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ کر سکتے ہیں، نور الدین زنگی کر سکتے ہیں، تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں حکومت وقت پاکستان آرڈر دے گی تو ہم بھی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ جان انہی کی دی ہوئی ہے، انہی پہ لٹ جائے گی تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔